محمدی بیگم کے بارے میں پیش گئی اور ایک آدھ دن کی ساری زندگی دہراتا رہا، عربی کتابوں میں بھی، فارسی کتابوں میں۔ وہ اشتہار دے دیا کہ مجھے اللہ کی طرف سے کہا گیا تیرا یہ نکاح آسمان پر ہو گیا، یہ ہو کر رہ گیا۔ یہ ہر کتاب میں دہراتا رہا کہ یہ نکاح ہو کر رہ گیا، آسمان پر ہوا۔ اب انہوں نے نکاح اس کا کر دیا، مرزا سلطان محمد۔ پھر کہتا میں بیمار ہو گیا، مرنے کے قریب ہو گیا، اور میرے دل میں یہ خیال گزرا کہ شاید میں غلط سمجھا ہوں پیش گوئی کا یہ مفہوم نہ، تو پھر مجھ پر یہ الہام ہوا الحق من ربک فراتکم من الممترین، یہ تیرے رب کی طرف سے ہو کر رہنے والی بات ہے، شک نہ کر۔ اب پوچھے محمدی بیگم سے نکاح ہوا، بالکل پیش گوئی پوری ہے۔ محمدی بیگم کی پیشگوئی غیر احمدی علماء دوسروں کے سامنے رکھتے ہیں، بین ہی اس طرح نہیں ہوا۔ اس پیشگوئی میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے حتمی طور پر فرمایا کہ اللہ نے مجھے خبر دی ہے کہ میری شادی یہاں ہوگی۔ وہ جب حصہ پڑھتے ہیں تو لگتا ہے اس میں کوئی استثناء کی گنجائش نہیں، لیکن ساتھ ہی یہ بھی خبر دی کہ اگر انہوں نے انکار کیا تو اللہ کی یہ سزا ان پر پڑے گی۔ اگر حتمی معنی وہی تھے جو اس حصے کو پڑھ کر سمجھ آتے ہیں تو یہ استثناء کی کھڑکی کیوں کھولی گئی؟ اور جو سزا بتائی گئی اس میں یہ تھا کہ محمدی بیگم کا باپ مرے گا پہلے، اور اتنی دیر کے اندر اندر مر جائے گا۔ اس کے بعد اس کے داماد کی پھر باری آئے گی، اور پھر ہے تو بھی اے عورت تو توبہ کر اگر تو خدا کے عذاب اور پکڑ سے بچنا چاہتی ہے۔ یہ الہامات صاف بتا رہے تھے کہ جہاں حتمی طور پر پیشگوئی ہے وہاں ساتھ ہی اس امکان کو کھلا رکھا گیا ہے کہ اس کے باوجود اگر وہ نہ مانے تو کسی اور سے شادی کر دیں تو اس کے ساتھ وہ تم شادی نہیں کر سکتے، مگر پھر یہ پیشگوئی اپنی صداقت کے ثبوت کے ایک اور رنگ پیش کرے گی، اور جس طرح تجھے ہم بتا رہے ہیں اس طرح اس خاندان کو سزا ملے گی۔ چنانچہ حضرت مرزا صاحب کی ان پیشگوئیوں کے باوجود مرزا احمد بیگ جو محمدی بیگم کے باپ تھے انہوں نے کھلم کھلا انکار کیا، وہ کہا مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، اور اپنی بیٹی کو ایک شخص مرزا سلطان احمد صاحب کے ساتھ بیاہ دیا۔ ابھی شور و غوغا مسلمان علماء کا ٹھنڈا نہیں ہوا تھا کہ پیشگوئی کے عین مطابق 1 سال کے اندر اندر مرزا احمد بیگ مر گیا، جس کی صحت اچھی بلی تھی، ہٹے کٹے صاحب تھے۔ اس سے ایک وویلا مچ گیا اس خاندان میں، اور کثرت سے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو معافی کے خط لکھے گئے، پیغام بھیجے گئے کہ آپ ہمارے لیے بخشش کی دعا کریں۔ مرزا سلطان بیگ جو بچ گئے، وہ نہیں، پہلا تو مر گیا نا اسی طرح۔ اب سوال یہ ہے انہوں نے توبہ کی تھی، استغفار کیا تھا، دعائیں کی تھی تو بچے ہیں، اور تو بھی کا جو لفظ ہے اے عورت تو توبہ کر، اے عورت تو توبہ کر، یہ محمدی بیگم کی ذات میں پورا ہوا ہے کہ نہیں، یا ان کے والدہ یا ان کے متعلق؟ یہ قطعی شہادتیں ہیں، اور غیر احمدی علماء بھی اس کا انکار نہیں کر سکتے کہ سارے خاندان نے توبہ کی طرف رجوع کیا اور معافیاں مانگی، یہاں تک کہ مرزا سلطان بیگ صاحب سے لمبے عرصے بعد تک علماء کوشش کرتے رہے یہ بیان لینے کی کہ مرزا صاحب جھوٹے نکلے اور تم لوگوں نے توبہ نہیں کی تھی۔ انہوں نے ہرگز بیان نہیں دیا، انہوں نے کہا میں یہ بیان دینے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ محمدی بیگم جو زیر بحث تھی، آخر وقت تک محمدی بیگم یہی کہتی رہی کہ مرزا صاحب سچے تھے، اور ہم نے توبہ کی اور ہم نے استغفار کیا۔ اور ان کے اولاد میں سے کون ہوا تھا؟ بیٹا اسحاق بیگ نام تھا، ہاں، مرزا اسحاق بیگ، محمدی بیگم کا بیٹا مرزا اسحاق بیگ احمدی ہو گیا۔ اب بتائیں کہ جہاں ماں کی غیرت اور عزت کا بھی سوال ہو، جہاں الہام یہ باتیں کرتا ہو کہ اس عورت سے شادی کی جائے گی ورنہ باپ مرے گا پھر اس کا خامند مرے گا، اس نے گھر میں اگر اس کو جھوٹا ہوتے دیکھا تھا، اگر اپنی ماں کی گواہی یہ دیکھی تھی کہ سب بکواس ہے اور اس میں کچھ بھی صداقت نہیں، تو اس کا سر پھرا تھا کہ سارے خاندان کی مخالفت موڑ لینے کے باوجود وہ احمدی ہو گیا۔ یہاں تک سختیاں برداشت کی
کہ साहिवाल के एक गांव में मिर्जा इसहाक बेग साहब जब जिंदा थे, उस वक्त मैं रब्बा में था, उन्होंने अपनी बच्ची की शादी की, सारे खानदान ने बाइकाट किया, मौलवियों ने इलाके में उस शादी के बाइकाट की तालीम दी और चावलों और सालन और जर्दे वगैरह की भरी हुई देगें फिकवा देनी पड़ी, लेकिन कोई शादी पर नहीं आया, मगर उनके पाए सबात पे लर्जिश नहीं आई। ये क्या वाकया हुआ है? लाजिमन उस घर की अंदर की गवाही ये है कि हजरत मिर्जा साहब सच्चे थे और जो जो इस्तिस्ना पेशगोई में थे उनके मुताबिक ही वाकयात रूनुमा हुए हैं। तो एक ये भी पहलू है जो मैं बता रहा हूं कि मुतशाबिहात होते हैं, बज़ाहिर ये लगता है कि ओहो ये तो बड़ी हतमी पेशगोई थी, मगर पूरी नहीं हुई। मगर उस पेशगोई के अंदर बाज मख्फी बातें होती हैं जो बाज इलाही रहमत के असूलों से ताल्लुक रखती हैं। अब ये समझाने की खातिर मैं अब आपको बाइबल की तरफ ले जाता हूं। हजरत यूनुस नबी के साथ क्या वाकया हुआ? हजरत यूनुस नबी ने ये पेशगोई की कि कतई तौर पर अल्लाह के अजाब का वक्त आ पहुंचा है और सुबह होते को ये गांव नहीं रहेगा, ये बस्ती मिट जाएगी। ये ऐसी कतई पेशगोई थी जिसके बाद वो गांव छोड़कर अपना यानी कस्बा छोड़कर करीबन 1 लाख की आबादी थी, आप बाहर निकल गए और दूर जाकर एक साहिल पर इंतजार करते रहे। आने वाले से पूछते थे कि क्यों, क्या खबर है वहां की? मिट गए? नैनवा की बस्ती वो बर्बाद हो गई? कुछ भी नहीं, अच्छे भले ठीक ठाक है। वो इस कदर उनके दिल पर असर पड़ा कि जैसे खुदा से रूठ जाते हैं और फैसला किया कि मैं वापस आऊंगा ही नहीं यहां। और कश्ती में सवार हुए। कश्ती में जो लोड ज्यादा हो गया और ये फैसला हुआ कि एक को तो फेंकना पड़ेगा। कुर्रा कौन डाले? कुर्रा हजरत यूनुस से, हजरत यूना नबी से दिलवाया गया। अपने हाथ से निकाला हुआ कुर्रा उनके खिलाफ निकला, उनको फेंका गया, मछली ने निगला और फिर उगला। ये सारे वाकयात आपके इल्म में हैं। सवाल यह है कि अगर आप उस वक्त जिंदा होते और ये पेशगोई इस तरह झूठी निकलते देखते जिसमें इस्तिस्ना की खिड़की भी कोई नहीं थी, तो क्या आप यूनुस नबी के इनकार का हक रखते? इसलिए नहीं कि कुरान करीम ने इस उसूल को वाज़ेह फरमा दिया है कि अल्लाह की रहमत हर अजाब और वईद पर हावी है। जब भी वादे होते हैं किसी की हलाकत के, तो रहमत का असूल फिर भी हावी रहता है। अगर उस अरसे में खा बख्शिश की तौबा की पेशगोई ना भी हो, कौम सच्चे दिल से तौबा कर ले या वो शख्स जिसके खिलाफ पेशगोई है तो वो टल जाती है। ये असूल हर उस पेशगोई पर चिस्पा होगा जिसमें हजरत मसीह मौऊद इस्लाम के मामले में आप इस्तिबा देखते हैं। तो ये वो रहमत का असूल है, जहां ये लागू होता दिखाई देगा आपको, वहां बज़ाहिर बाज़ पेशगियों में इश्तिबा दिखाई देता है।